السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں۔ آج بھی ہم ایک مسئلے کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہے کہ غسل کا طریقہ۔ دیکھیے، اب بعض لوگ الگ طریقے سے غسل کر لیتے ہیں، بعض لوگ الگ طریقے سے غسل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا۔ بھائی سنت طریقہ وہ الگ ہے۔ ایک کرتے ہیں نا، صابن لگاتے پورے جسم پہ، اس کے بعد پانی ڈال دیتے بس ایک دو مرتبہ۔ یہ غسل کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ غسل کا سنت طریقہ سنیے۔ حدیث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غسل کے معنی نہانا، مگر شریعت کے اصطلاح میں ایک خاص طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے ایک۔ اس کا اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، سنت طریقہ ہے، عملی طریقہ، اس پر عمل کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اب اس پر عمل کریں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک ہوئے، میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ بتا دیا، گٹوں تک یہاں تک دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بدن سے حقیقی نجاست دھوتے ہیں، مطلب جدھر بھی نجاست لگی ہو، چھوٹی نجاست ہو یا بڑی نجاست ہو، سب سے پہلے اس کو پاک کریں گے، پھر وضو کریں گے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے اس طرح ملے۔ ابھی تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے، مگر اس زمانے میں صابن لگاتے، صابن لگا کے ملتے، اس سے میل کچیل ہٹ جاتا ہے۔ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس طرح پانی بہایا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر آپ کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا۔ تو ضروری یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی پہنچے، ہر جگہ پر، ہر کونے کونے جگہ پر پہنچے۔ اگر ایک بال بھی رہ گیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا۔ پھر کلی بھی کرے، ناک میں پانی ڈالے، ٹھیک ہے، ناک کی کچی ہڈی تک۔ غسل کی قسمیں ہیں، غسل کی 3 قسمیں ہیں: فرض، سنت، مستحب۔ فرض تو وہی جنابت کی حالت ہے، حدث اکبر، اور غسل کی سنتیں: جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا، یہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی ہے، سنے کی ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جو غسل کرتے ہیں وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا، عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کے لیے غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی غسل سنت ہے۔ پھر جب حاجی حج کے لیے احرام بنتے ہیں تو اس وقت اسے غسل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور مستحب شعبان کے مہینے کے، مطلب شعبان کے جب 15 تاریخ آتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اسی رات غسل کرنا مستحب ہے۔ عرفہ کی رات میں غسل کرنا، عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں جب عرفات میں جاتے ہیں اس کے لیے غسل کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت غسل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی اچھا کام ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں کو غسل دینا، مطلب میت کو جب غسل دیتے ہیں، وضو کراتے ہیں، غسل کراتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، تو اس کے بعد جو غسل دے رہا ہوتا ہے اس میت کو، تو اس غسل دینے والے کو خود غسل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا، جب مثال کے طور پر کوئی کافر ہو، عیسائی ہو، جو نیا اسلام لیا ہے اور نیا بالکل کلمہ پڑھے، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ غسل کے بارے میں تھا۔ غسل سنت طریقے سے کرنا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے جو بعض لوگ کرتے ہیں، صابن لگا کے اس زمانے میں اور پانی وانی بہا کے کر لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہیں پر نجاست لگی ہو وہ صاف کریں، بڑی نجاست ہو یا چھوٹی نجاست ہو۔ پھر اس کے بعد وضو کرے اچھی طرح، جس طرح ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلی کرے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے کچی ہڈی تک، اور پھر اس کے بعد بدن کو ملیں، مطلب جدھر بھی آپ کی میل کچھ ہے تو اس کو ملیں تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد پورے بدن میں پانی اس طرح بہائے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، تاکہ آپ کا غسل مکمل طور پر ہو جائے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آنا تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔